السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جرنیل صحابہ کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ۔ مورخین لکھتے ہیں نعمان بن مقرن دور نبوت کا وہ عظیم انسان ہے جس کے مدبرانہ اور حکیمانہ اسلوب دعوت سے متاثر ہو کر اس کا پورا قبیلہ دائرہ اسلام میں داخل۔ وزینہ سرزمین عرب کا وہ خوش نصیب قبیلہ ہے جسے ایمان و یقین کے اعتبار سے بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ مدینہ منورہ کے قریب اس راستے پر رہائش پذیر تھا جو مکہ مکرمہ کی طرف جاتا تھا۔ محسن آدم، سرور عالم، نیر تابہ و روشن و رحشاں، خلق مجسم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیائے فانی سے کوچ کر جانے کے بعد بہت سے عرب قبائل مرتد ہو گئے۔ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن قبیلہ مزینہ کو یہ شرف حاصل رہا کہ یہ ایمان و یقین کا پہاڑ ثابت ہوئے اور بدستور زکوٰۃ دیتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، اور انہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا، نہ گھبرائے، نہ ڈگمگائے، نہ پایا استقلال میں لرزش آئی، اور نہ دل میں کبھی بے یقینی پیدا ہوئی۔ انہوں نے ایمان بھی بڑے شاہانہ انداز میں قبول کیا۔ ایک روز قبیلہ مزینہ کا سردار نعمان بن مقرن مزنی رضی اللہ عنہ اپنے 9 حقیقی بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ قبیلے کے 400 شاہ سوار بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے کہا، برادران قوم، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے پڑوس ہی میں مدینہ شہر میں جو اسلامی انقلاب برپا ہوا ہے، اس کے اثرات بڑی تیزی سے ہر طرف پھیل رہے۔ بلا شبہ بانی انقلاب جو دعوت پیش کر رہے ہیں، اس میں رحمت، شفقت، مروت، عدل اور احسان کا پیغام ہے۔ اس میں دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز پایا جاتا ہے۔ دیگر قبائل تو دڑ دڑ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہم ابھی تک اس نعمت عظیمی سے محروم ہیں۔ سردار نعمان گفتگو کرتے ہوئے کسی سوچ میں ڈوب گئے اور خاموش ہو گئے۔ یہ خاموشی کسی اہم منصوبہ بندی اور گہری سوچ و بچار کی مظہر تھی۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد فرمانے لگے، برادران، میں نے تو یہ پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ صبح ہوتے ہی مدینہ چلا جاؤں۔ آپ میں سے جو میرے ساتھ اس مبارک سفر میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ تیار ہو جائے۔ صبح طلوع ہوئی، قبیلے کے سردار نعمان یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے تمام حقیقی بھائی اور قبیلے کے 400 شاہ سوار اس کے ساتھ مدینہ جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا، آمدن کے ذرائع بہت محدود ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود سردار نعمان نے بہت سے قیمتی تحائف اکٹھے کیے تاکہ سرور عالم محسن اعظم رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہوئے اپنی عقیدت، محبت اور اخلاص کا اظہار کیا جا سکے۔ جب یہ قافلہ اپنے سردار کی قیادت میں مدینہ منورہ پہنچا تو عجیب منظر دیکھنے میں آیا۔ مدینہ کی گلیوں میں چہل پہل ہو گئی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے آمد کا پتہ چل چکا۔ آپ خود انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے آگے بڑھے۔ قبیلے کا سردار نعمان بن مقرن، اس کے 9 بھائی سنان، سوید، عبداللہ، عبد الرحمن، عقیل، معقل، نعیم، مرضی، زرار اور 400 شاہ سوار ایک ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ منظر بڑا ہی دلکش اور دیدنی تھا۔ ہر ایک کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لہرا رہے تھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا۔ صحابہ کرام کے چہرے دینی مسرت و شادمانی کی بنا پر روشن و رخشم تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کو بھی یہ منظر ایسا پسند آیا کہ اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کے لیے آسمان سے یہ آیت نازل کر دی۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتًا عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور بدوؤں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں، وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سردار نعمان نے ایمان لانے کے بعد ہر دور میں بڑھ چڑھ کر جہاد میں حصہ لیا۔ غزوہ خندق میں شریک ہوئے۔ فتح مکہ میں ان کی شان ہی نرالی تھی۔ جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا اور قبیلے کی قیادت ان کے ذمہ تھی۔ فتح مکہ میں 10,000 صحابہ شریک جہاد تھے، جن میں 1,000
300 صرف قبیلہ مزینہ کے تھے۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر خوشی غمی میں وفاداری کا عہد کیا ہوا تھا۔ اس وفا کے معاہدے کو انہوں نے خوب نبھایا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نازک ترین اور ہنگامہ خیز دور میں بھی یہ عظمت کے پہاڑ ثابت، ان کے پایہ استقلال میں کبھی لرزش نہ آنے پائی۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ دور نبوت کا وہ عظیم انسان ہے جس نے اپنے پورے قبیلے کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے مدبرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بنیادی کردار ادا کیا۔ ان کے قائدین جو ہر مرتدین کے خلاف بپا ہونے والے معرکوں میں کھل کر سامنے آئے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد سرزمین عرب میں شدید بحران پیدا ہوا، قبائل میں شورش پیدا ہوئی۔ قبیلہ بنو اسد، بنو غطفان اور بنو طوع خودسری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان میں نکل آئے۔ قبیلہ ثعلب بن سعد، بنو مرہ اور بنو عبس بھی مدینہ منورہ کے قریب ابرق کے مقام پر جمع ہو گئے۔ انسانوں کا یہ جمع غفیر اس لیے اپنے گھر چھوڑ کر ایک میدان میں جمع ہوا تھا کہ خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر دباؤ ڈال کر اپنے حق میں کچھ مطالبات منظور کرائے۔ بصورت دیگر اسلام سے دستبردار ہو کر مدینے پر قبضہ کر لیا۔ ان قبائل نے متفقہ طور پر ایک وفد تشکیل دیا تاکہ وہ سیدنا صدیق اکبر سے یہ کہے کہ ہمیں زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دیا جائے، ورنہ ہمارے قبائلی لوگ دین اسلام سے ہی دور ہو جائیں گے۔ وفد نے جب یہ تجویز سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے غضبناک ہو کر دو ٹوک انداز میں یہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ ایک رسی دینے سے بھی انکار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں وصول کرنے کے لیے ان سے لڑوں گا۔ وفد اپنا سا منہ لے کر واپس لوٹ گیا۔ وفد نے جب قبائلی سرداروں کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جواب سنایا تو غیظ و غضب سے اپنے دانت پیسنے لگی۔ انہوں نے سوچا کہ مدینہ میں جو اسلام کے پیروکار موجود ہیں وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لہذا مدینے پر چڑھائی کرنے کا یہ بہترین موقع ہے، اس لیے بلادآخر مدینے پر یلغار کر دینی چاہیے۔ اس کے نتائج ہمارے حق میں بہتر ہوں گے، کامیابی حاصل کرنے کے بعد اختیارات ہمارے پاس ہوں گے، جس طرح چاہیں گے نظام چلائیں گے۔ یہ تجویز سن کر ہر ایک کے منہ میں پانی آ گیا اور ہر کوئی اختیارات، حکومت اور اقتدار کے خواب دیکھنے لگا۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی جانب آنے والے تمام راستوں پر سخت پہرا لگا دیا تاکہ آنے والے خطرات سے بآسانی نمٹا جا سکے، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نمائندہ وفد کو جس دو ٹوک انداز میں جواب دیا تھا، اس کی وجہ سے شرکاء نے وفد کے چہروں کے تیور دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا تھا اس کا رد عمل مدینے پر حملے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ سورج غروب ہوتے ہی مرتدین نے مدینے پر حملہ کر دیا، لیکن ہر راستے پر مورچے سنبھالے ہوئے تجربہ کار جنگجو، نڈر اور بہادر مسلمانوں نے جرأت مندانہ انداز میں دفاع کرتے ہوئے حملہ آوروں کو مار بنایا۔ وہ پیچھے مڑ کر سر پر پاؤں رکھ کر دوڑنے لگے۔ اونٹوں پر سوار مجاہدین نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں دھکیلتے ہوئے دور تک لے گئے۔ جب انہیں اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا تو مجاہدین کے اونٹوں کے سامنے پورے زور سے ڈھول پیٹنے لگے۔ وہ اس طرح بتکے کہ انہیں قابو کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ اونٹوں نے واپس مدینے میں آ کر دم لیا، لیکن کسی بھی سوار کا کوئی مالی و جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس طرح واپس مڑنے کی وجہ سے مرتدین کے حوصلے بلند ہو گئے اور انہوں نے دوبارہ قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اس صورتحال سے غافل نہ تھے۔ آپ نے رات کو مجاہدین کا ایک لشکر ترتیب دیا اور خود اس کی قیادت کے فرائض سر انجام دینے کا عزم کیا۔ لشکر کے دائیں جانب حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، بائیں جانب ان کے بھائی عبداللہ بن مقرن کو متعین کیا اور لشکر کے پیچھے حفاظتی اقدامات کے لیے ان کے بھائی سوید بن مقرن کو نامزد۔ پچھلی رات کو سفر کا آغاز کیا۔ طلوع فجر ہوتے ہی میدان میں پہنچ کر مرتدین پر حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا زوردار اور اچانک تھا کہ وہ سنبھل نہ سکے۔ سورج طلوع ہوتے ہی وہ پسپا ہو کر بھاگنے لگے۔ ان کے سردار حبال بن خویلد اسدی کو قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ معرکہ ذی القعدہ کے مقام پر وقوع پذیر ہوا۔ اس علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد اس کا انتظام و انصرام قبیلہ مزینہ کے مشہور و معروف سردار حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود واپس مدینہ تشریف لے گئے۔
تھوڑے ہی عرصے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوبارہ بنو عبس، بنو بکر اور بنو ذیبان قبائل کے مرتدین کی سرکوبی کے لیے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ کے قریب ان قبائل کے مرکزی مقام اور ابزہ پہنچ گئے۔ اس لشکر میں بھی حضرت نعمان بن مقرن مزنی رضی اللہ عنہ اور رائٹ ونگ کمانڈر کی حیثیت سے شریک۔ یہاں بھی مرتدین کو شکست فاش ہوئی اور لشکر اسلام سرخرو ہو کر مدینے واپس لوٹا۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو قبیلہ بنو حوازن سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ حضرت مسلمہ بن عاصہ رضی اللہ عنہ کو گہرے زخم لگ چکے تھے۔ دربار خلافت میں اطلاع پہنچی کہ ایرانی فوج قادسیہ میں جمع ہو رہی ہے۔ امیر المؤمنین کے لیے یہ پریشان خبر تھی۔ بڑے غور و فکر کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خود ایرانیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے لشکر کی قیادت کروں۔ آپ نے لشکر ترتیب دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور لشکر کو لے کر مدینہ منورہ سے چل پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ہوئی تو وہ سرپٹ دوڑے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روکا اور فرمایا، امیر المؤمنین، اس نازک ترین دور میں آپ کا مرکز میں رہنا بہت ضروری ہے۔ عذرائے کرم لشکر کی قیادت کسی اور کے سپرد کیجیے اور واپس مدینہ چلیے۔ آپ نے فرمایا، تم ہی بتاؤ اس لشکر کی قیادت کس کے سپرد کروں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کچھ دیر سوچنے کے بعد فرمایا، میری نظر میں سعد بن ابی وقاص اس منصب کے لیے بہت موزوں رہے گا۔ مجلس مشاورت کے تمام احباب نے اس تجویز کو پسند کرتے ہوئے کہا کہ واقعی آپ کا مدینے میں رہنا زیادہ ضروری ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا انتخاب بہت موزوں ہے۔ امیر المؤمنین نے سعد بن ابی وقاص کو لشکر کی قیادت سنبھالنے کا پیغام بھیج دیا اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ مسنہ بن حارثہ اور مغیرہ بن شعبہ اور نعمان بن مقرن جیسے بہادر ساتھیوں کے تجربات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کی مدد اور توکل کو حرص جاں بنائے رکھیں۔ میدان کارزار میں اترنے سے پہلے شاہ ایران کے پاس ایک ایسا وفد تشکیل دے کر بھیجیں جن کے چہرے باروب ہوں، جنہیں دیکھنے والا پہلی نظر میں ہی گائل ہو جائے، جو جرأت مند، نڈر اور فاضلانہ گفتگو کا سلیقہ رکھتے ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو وفد تشکیل دیا، اس میں نعمان بن مقرن، عاصم بن عمرو بن معد، بشر بن ابی رحم اور حنظلہ بن ربیع تمیمی کو شامل کیا اور امیر وفد حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا۔ یہ وفد شاہ ایران کے پاس مدائن پہنچا، شاہ سے ملاقات کی اجازت طلب کی۔ اس نے اپنے ایوان میں تخت پر بیٹھ کر وفد کو بلایا۔ وفد ایوان کے جاؤ جلال کی پرواہ کیے بغیر فخرانہ انداز میں سینہ تان کر تخت کے پاس جا پہنچا۔ شاہ ایران نے اپنے ترجمان کو بڑے طمطراق سے یہ حکم دیا کہ ان سے پوچھو یہاں کیا لینے آئے ہیں۔ پھر بڑے ہی غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ ہماری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہمارے ہاتھ کتنی لمبے ہیں؟ شاہ ایران کی کڑکدار آواز سے دربار میں سناٹا چھا چکا تھا۔ وزراء اور دیگر تمام درباری دست بدستہ دم سادے کھڑے تھے۔ بعض کی ٹانکیں خوف سے کانپ رہی تھیں۔ شاہ ایران کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو چکا تھا، آنکھیں انگارے بن چکی تھیں، لیکن لشکر اسلام کے وفد کا ہر فرد پرسکون انداز میں کھڑا اس کی ہذیانی کیفیت کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ جب اس نے بچگانہ انداز میں اپنے شرعی طمطراق کا بھرپور مظاہرہ کر لیا تو امیر وفد حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے حمد و صلات کے بعد ارشاد فرمایا، اے شاہ ایران، ہمارے بات کو ذرا غور سے سنو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا، ہماری طرف اپنا رسول بھیجا جس نے ہمیں نیکی کا حکم دیا اور ہر قسم کے شر سے باز رہنے کی تلقین کی۔ انہوں نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ اگر ہم ان کی دعوت کو قبول کر لیں تو دنیا و آخرت میں سرفرازی نصیب ہوگی۔ ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ تھوڑے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری تنگ دستی کو فراخی میں، ہماری ذلت و رسوائی کو عزت میں اور ہماری باہمی دشمن کو اخوت میں بدل۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم لوگوں کو خیر و بھلائی کا درس دیں اور اس کا اپنے ہمسائوں سے آغاز کریں۔ اس لیے ہم تمہیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نظریہ حیات ہے جو اپنے ماننے والوں کو کفر و شرک کی اتھا گہرائیوں سے نکال کر نور ایمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر تم قبول کر لو گے تو تمہارے پاس اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ تم اس کے احکام کو اپنی رعا پر نافذ کر دینا، ہم تمہارے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ہمیں دنیا کی کسی چیز کا لالچ نہیں ہے،
اگر تم نے ہماری اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر میدان ہی ہماری تلواریں فیصلہ کریں کہ اس سرزمین پر کس کا راج ہونا چاہیے۔ سمجھے میری بات؟ شاہ ایران حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر مشتعل ہو گیا اور اچھلتے ہوئے کہنے لگا کہ روئے زمین پر تم سے بڑھ کر کوئی اور نادان بھی ہوگا؟ تمہیں اتنا بھی علم نہیں کہ کس کے دربار میں کھڑے تڑ تڑ باتیں کر رہے ہو؟ ہم تمہارے معاملے کو سرحدی حکمرانوں کے سپرد کر دیں گے، وہ تمہیں 1 انچ بھی ہماری طرف نہیں بڑھنے دیں گے۔ تمہارا تیا پانچا کرنا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ پھر غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگا، ہاں میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی ضرورت تمہیں ہمارے پاس لائی ہے، ہم تمہیں اتنا غلہ دیں گے جس سے تمہارے گھروں میں خوشحالی آ جائے گی۔ اس کے علاوہ تمہیں اور تمہارے سرداروں کو عمدہ فخرانہ اور عالی شان لباس بھی تحفے میں دیں گے، اور ساتھ تمہارے لیے ایک ایسا حکمران مقرر کر دیں گے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ وفد کے ایک رکن نے جرأت مندانہ انداز میں کہا، تمہاری اس دولت فاخرانہ لباس اور غلے کی پیشکش کو ہم پر کا کی بھی حیثیت نہیں دیتی۔ تم ابھی اپنے شاہی میں مدہوش ہو، تیرے نیچے سے سرکتا ہوا تخت تجھے دکھائی نہیں دے رہا، یہ درباری چیلے چانٹے، یہ مٹی کے مادو تیرے کس کام نہ آ سکیں گے۔ ہماری ضرب قلندری ایران کے ہر باشندے کے لیے تعزیانہ عبرت بن جائے گی۔ ہم جب میدان میں اترتے ہیں تو شیروں کی مانند اپنا شکار پر ٹپکتے ہیں، تم تو ہمارا بڑا ہی مرغوب شکار ہو۔ شاہ ایران کو ایسی چٹپٹی سنائی کہ وہ ہمارے غصے کے آگ ببولا ہو کر کہنے لگا، اگر قاصدوں کے تحفظ کا بین الاقوامی دستور نہ ہوتا تو آج میں تمہارے سر قلم کرنے کا حکم دے۔ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ سنو، اپنے سالار کو جا کر بتا دینا میں ابھی اپنے جرنیل رستم کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، جو تمہیں قادسیہ کے میدان میں دفن کر دے گا۔ پھر اس نے وفد کو درباریوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کرنے کی غرض سے مٹی کا ایک تھیلا منگوایا اور اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ یہ تھیلا ان میں سے اس شخص کے سر پر رکھا جائے جو ان میں سے زیادہ معتبر اور معزز سمجھا جاتا ہے، اور سب لوگوں کے سامنے انہیں ہانک کر مدائن سے نکال دیا گیا۔ درباری کارندوں نے وفد سے پوچھا، تم میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ صورتحال کو بامتے ہوئے عاصم بن عمرو آگے بڑھے اور فرمایا، میں۔ تو حکومت کی کماشتوں نے مٹی کا تھیلا اس کے سر پر رکھا اور الٹے پاؤں واپس چلے جانے کو۔ دارالحکومت مدائن شہر سے باہر آ کر اونٹی پر سوار ہوئے، مٹی کا تھیلا ساتھ لیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر فتح کی خوشخبری سناتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے سرزمین فارس کو مسلمانوں کے لیے فتح کر دیا ہے اور انہیں ایران کا مالک بنا دیا ہے۔ کچھ عرصے بعد جنگ قادسیہ کا واقعہ پیش آیا اور قادسیہ کی خندق ہزاروں لاشوں سے بھر گئی، لیکن یہ تمام لاشیں ایرانی فوجوں کی تھیں۔ جنگ قادسیہ میں ایرانیوں کو اگرچہ ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے حوصلہ نہ ہارا بلکہ 80 جنگجو افراد کو جمع کیا اور لشکر ترتیب دیا، یہاں تک کہ 1,50,000 فوجی اکٹھے ہوئے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس جمع غفیر کے متعلق علم ہوا تو اس بڑے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے خود تیار ہو گئے، لیکن لشکر اسلام کی بعض اہم شخصیات نے آپ کو اس سے روک دیا اور یہ تجویز پیش کی کہ کسی ایک سپہ سالار کو یہ مہم سر کرنے کے لیے روانہ کرے اور آپ دارالخلافہ میں ہی جلوہ افروز رہیں تو بہتر رہے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے ایسا شخص بتاؤ جو لشکر اسلام کی قیادت کے فرائض بخوبی سر انجام دے سکتا ہو۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، امیر المؤمنین، آپ لشکر اسلام کے متعلق خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ چند لمحے غور و فکر کے بعد ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں مسلمانوں کے لشکر کا سالار ایک ایسے شخص کو بناؤں گا جس میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ مارکہ آرائی کے وقت تیر سے زیادہ تیز دکھائی دیتا ہے، اور وہ نعمان بن مقرن ہے۔ ان کا نام سنتے ہی سب نے بیک زبان ہو کر کہا، واقعی وہ اس منصب کے لیے انتہائی مناسب ہے۔ مجلس مشاورت اور ارباب حل و عقد کے تائید کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کی طرف یہ خط لکھا۔ عمر بن خطاب کی جانب سے نعمان بن مقرن کی طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد از تسلیمات مجھے یہ خبر ملی ہے کہ ایرانیوں نے ناوند شہر میں کثیر تعداد میں فوج جمع کر لی ہے۔ جب آپ کو میرا خط ملے، اللہ کا نام لے کر اور اس کی مدد کو شامل حال سمجھتے ہوئے دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جائے۔ یاد رکھنا، ایک مسلمان میرے نزدیک 1,00,000 دینار سے بھی زیادہ قیمتی۔ السلام۔ حضرت نعمان نے دشمن کے مقابلے کے لیے اپنا لشکر تیار کیا
اور تجربہ کار شاہ سوار صورتحال معلوم کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب یہ شاہ سوار نہامن شہر کے قریب پہنچے، ان کے گھوڑے اچانک رک کے شاہ سواروں نے انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن گھوڑے قدم بڑھانے کی بجائے بتکنے لگے۔ شاہ سوار نیچے اترے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گھوڑوں کے پاؤں میں کیل پیوست ہو چکے ہیں۔ شاہ سواروں نے اس صورتحال سے حضرت نعمان کو مطلع کیا اور ان سے رائے طلب کی کہ اب ہم کیا کریں۔ انہوں نے حکم دیا سب اپنی جگہ کھڑے رہیں، جب رات کو تاریکی چھا جائے اتنی آگ جلائیں کہ دشمن اس کی روشنی میں تمہیں دیکھ لے۔ جب آگ کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہو تو خوف و ہراس کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپس سر پر دوڑ لگائیں، جس سے دشمن کو یہ محسوس ہو کہ تم اس سے ڈر کر واپس لوٹے ہو۔ اس طرح دشمن فوج کے دل میں تمہیں پکڑنے کی شدید دلی خواہش پیدا ہوگی، جس کی تکمیل کے لیے وہ از خود راستوں میں بکھرے ہوئے کانٹے اور کیل چلنے پر مجبور ہوں گے۔ اس طرح تمہارے تمام راستے صاف ہو جائیں گے۔ ایرانیوں کے خلاف یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی۔ جب انہوں نے آگ کے الاؤ کی روشنی میں دیکھا کہ مسلمان لشکر پسپا ہو کر بھاگنا چاہتا ہے تو انہوں نے جلدی سے اپنے کارندے بھیج کر تمام راستے صاف کروا دیے۔ جب راستے صاف ہو گئے تو مسلمان یکدم نہاون لشکر کی طرف آگے بڑھے۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے نہاون شہر کی بالائی جانب پہنچے۔ لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کروں گا۔ جب پہلی مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کروں گا تو سب مجاہد چوکس ہو جائیں۔ جب دوسری مرتبہ نعرہ تکبیر کہوں تو سب اپنے اپنے ہتھیار سنبھال لیں، اور جب تیسری مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کروں تو میرے ساتھ مل کر دشمن پر زوردار حملہ کر دیں۔ حضرت نعمان بن مقرن نے 3 دفعہ اللہ اکبر کہا اور شیروں کی طرح جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کی صفوں میں جا گھسے، اور آپ کی قیادت میں لشکر اسلام سیلے رواں کی طرح جو دشمن کو خس و خاشاک کی طرح بہاتا ہوا مسلسل آگے بڑھنے لگا، اور دونوں فوجوں کے درمیان ایسا گمسام کا رنگ پڑا کہ جنگی تاریخ میں کم ہی کسی ایسی لڑائی کی مثال ملتی ہوگی۔ ایرانی فوج گاجر مولی کی طرح کٹنے لگی، لاشوں کے انبار لگ گئے۔ میدان اور ٹیلے جس طرف نگاہ اٹھتی لاشیں لاشیں بکھری پڑی ہوئی دکھائی دے رہی۔ گنہگاروں کا خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ میدان دلدل کی صورتحال اختیار کر گیا تھا۔ سپہ سالار حضرت نعمان بن مقرن کا گھوڑا بپھرا ہوا تھا، وہ کیچڑ میں ایسا پھسلا کہ گرتے ہی دم توڑ گیا، اور حضرت نعمان رضی اللہ عنہ گھوڑے سے گرتے ہی جام شاک۔ آپ کے بھائی نے آگے بڑھ کر جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کے جسد خاکی پر اپنی چادر ڈال دی تاکہ کسی کو آپ کی شہادت کی خبر نہ ہو۔ جب لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی، تمام مجاہدوں کے چہرے فتح مبین کی خوشی سے چمک رہے تھے، لیکن جب انہیں اپنا جرنیل دکھائی نہ دیا تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کے بھائی نے ان کے جسد خاکی سے چادر اٹھا کر کہا، دیکھو یہ تمہارا جرنیل اب بھی نیند سویا ہوا ہے، اور جام شہادت نوش کرتے ہوئے فردوس بری میں اپنا نام درج کرا چکا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سب کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔